یہ بات ہے قرآن سے، یہ بات ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے بارے میں سوال کیا آپ کا رب کھاتا پیتا ہے؟ یہ بات ہے مشرکین کی، سورۃ الاخلاص کی۔ قل هو اللہ احد۔ ہم میں سے تقریباً ہر مسلمان کو سورۃ الاخلاص آتی ہے، لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو اس کا شان نزول جانتے ہیں؟ یہ کب نازل ہوئی؟ یہ کیوں نازل ہوئی؟ کیا تم نے سنا اللہ نے سورۃ اخلاص نازل کی ہے؟ جی ہاں، سبحان اللہ۔ اور سب سے ضروری بات کہ اس سورت کی کیا امپورٹنس ہے توحید کے باب میں، جانیں گے اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قرآن مجید کی یہ اسپیشلٹی ہے کہ اس کی ہر سورت کے پیچھے ایک کہانی ہے، ایک سچی کہانی، اور ایسا ہی ایک واقعہ ہے سورۃ الاخلاص کے پیچھے۔ پہلے اسے سمجھیں۔ مشرکین طرح طرح کے سوال حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کرتے رہتے تھے، قیامت کب قائم ہوگی؟ لیکن ایک دن انہوں نے ایسا سوال کیا جس کا جواب خود اللہ تعالیٰ نے دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ مشرکین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ اپنے رب کا نسب بیان کیجیے، یعنی معاذ اللہ وہ پوچھنا یہ چاہتے تھے کہ آپ کے رب کا والد کون ہے۔ گویا وہ اللہ کی شان ابتائی کو اپنی تنگ عقل کے پیمانوں میں تولنا چاہتے تھے۔ تو اللہ نے یہ صورت نازل فرمائی جس میں خود اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ ان مشرکین کو کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اس موقع پہ میں یہ کہتا ہوں کہ جب بھی ہم نماز میں اس صورت کی تلاوت کریں تو یہ سمجھ کے نہیں کہ یہ چھوٹی صورت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ اس میں رحمان کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ یہ اللہ کا وہ تحفہ ہے جس کا نام ہی اخلاص یعنی خالص توحید ہے۔ اب اس صورت پہ نظر دوڑائیں تو پہلی آیت ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ ان تمام لوگوں کا رد ہو گیا جو پولیتھزم کے قائل ہیں، یعنی متعدد خداؤں کو مانتے ہیں۔ ایک خدا ہونا لوجیکلی بھی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اگر متعدد خدا ہوں تو دنیا میں تو فساد برپا ہو جائے، ایک کچھ فیصلہ کرے تو دوسرا کچھ۔ اگلی آیت ہے اللہ الصمد، اللہ صمد ہے۔ اب صمد سے کیا مراد ہے؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صمد سے مراد وہ جو ہمیشہ غالب ہو، کبھی مغلوب نہ ہو، جو ہر جہت سے کامل ہو۔ لفظ صمد پر الف لام اس لیے داخل کیا گیا ہے کہ وہ بے نیازی کے اعلیٰ اور اکمل ترین درجے پر فائز ہے۔ تیسری آیت ہے لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے اور نہ اللہ خود کسی کی اولاد ہے۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد کی نفی کی۔ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں، جنوں کو اللہ کے بیٹے کہتے تھے، معاذ اللہ۔ اسی طرح یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا لم یلد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کا کوئی بیٹا بیٹی نہیں، ولم یولد، نہ اللہ خود کسی کی اولاد ہے۔ آخری آیت ہے ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، کیونکہ کوئی بھی شخص اس کو بیوی بناتا ہے جو اس کی کفو ہو، یعنی اس کی ہمسر ہو۔ تو جب اللہ کا کوئی بھی ہمسر ہے ہی نہیں تو اللہ کی بیوی کیسے؟ یہاں مشرکین کو بتایا جا رہا ہے کہ تم جو بتوں کو اللہ کی بیویاں قرار دے رہے ہو، اللہ کا تو کوئی ایکویلنٹ ہے ہی نہیں، تو اس کی بیوی کیسے؟ اس صورت کا آج کے دن ریلیونس کیا ہے ہماری زندگیوں میں؟ آج کی دنیا میں جہاں ہر طرف ہزاروں نظریات اور مذاہب اپنی اپنی بات کر رہے ہیں، سورۃ الاخلاص یہ اعلان کرتی ہے کہ مسلمان کی پہچان ایک ہے، وہی بے نیاز ہے اور اس کا کوئی بھی ہمسر نہیں۔ اور جب اس مادی دور کی دوڑ دھوپ میں انسان بکھرنے لگتا ہے، ٹوٹنے لگتا ہے، تو یہی صورت صدا لگاتی ہے کہ سہارا چاہیے، سکون چاہیے، تو جان لو کہ آسرا صرف اللہ ہے۔ یہی ہے توحید اور یہی ہے ہماری اصل۔ قل هو اللہ احد۔